بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں ہٹلر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا اور یہودی قوم میں کون سی ایسی برائیاں تھیں جس کی وجہ سے ہٹلر نے ان کو قتل کیا تھا۔ یہاں تک کہ ہٹلر نے 80% آبادی یہودیوں کی قتل کر کے 20% آبادی کو چھوڑا تھا، جس میں 60 لاکھ یہودی قتل کر کے یعنی کہ 600 یہودی صرف چھوڑے تھے۔ آج ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ ہٹلر کا تعلق کس مذہب سے تھا اور یہ کس طرح حکومت بنانے میں کامیاب ہوا۔ تو ناظرین، آج کل اسرائیلی یہودی جو کہ فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، ان یہودیوں کو ہٹلر نے کیسے مارا تھا، تیزاب ڈال کے کس طریقے سے ان کے جسم کو جلایا تھا، یہ سب میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور اس طرح اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے 600 یہودیوں کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ تم دنیا کو جا کر بتاؤ گے کہ میں نے تمہیں کیوں چھوڑا اور ان کو کیوں قتل کیا۔ جب رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں کی زندگی تنگ کر دی تھی، انہیں دربدر کیا، ظلم کیا، انہیں ذلیل کر کے رکھا، تو یہ جان بچانے کے لیے اور چین سے جینے کے لیے مسلمانوں کی طرف رخ کرتے جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہوتے۔ رومیوں کے عیسائی قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا، یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہیں بھی تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد بیت المقدس میں فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہودی کو وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے انہوں نے اس چٹان جس پر قوۃ الصغریٰ بنا ہوا ہے اس کو کچرے سے ڈھک دیا تھا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے تھے۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس چٹان پہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات براق پر سوار ہو کر آسمانوں پر گئے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد جب صلیبی جنگیں ہوئی تو عیسائی بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور انہوں نے مسلمان اور یہودیوں کو قتل عام شروع کر دیا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دور تک یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی کے ظلم و ستم اور خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہتے رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں عیسائیوں میں ایک بار پھر نفرت اور مظالم کی آگ بھڑک اٹھی۔ ان حالات میں یہودیوں نے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، روس اور مشرقی یورپ کے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بیکار ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اسی دوران یہودیوں کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کو اپنا ملک بنانا تھا اور اس کام کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک امریکہ، یورپ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور پھر یہودیوں کی بڑی تعداد نے فلسطین میں زمینیں خریدنی شروع کر دی اور یہاں کاروبار کرنا شروع کر دیا اور تجارت کرنی شروع کر دی، اور یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری دور چل رہا تھا۔ ناظرین، مورخین کے مطابق ہٹلر ایک عیار، شاطر، ذہین اور اذیت پسند خصوصیات کا مالک تھا۔ اس کی شخصیت کو جادوئی شخصیت کہا جاتا تھا۔ جب یہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے تقریر کرتا تھا کھڑے ہو کر، تو گویا پورے مجمع پر جادو کر دیتا تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا ہوا کرتے تھے اور انداز بیان اتنا دلچسپ کہ مجمع محصور ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہٹلر کی مقبولی کی بنیاد اس کی پارٹی کے نظریات تھے اور آگے چل کر انہی نظریات کی بنا پر نہ صرف جرمنی کے دو ٹکڑے ہوئے بلکہ تاریخ انسانیت کی بدترین شخصیتوں میں ہٹلر کا شمار ہوا۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت سمجھا جاتا ہے، ہٹلر کا نام بھی اسی طرح لعنت تسلیم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 1945 عیسوی میں ہٹلر کے خاتمے کے بعد شاید کسی ماں نے اپنے بچے کا نام ہٹلر نہ رکھا ہو۔ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو ختم کرنے کے بعد صرف 600 یہودیوں کو کیوں چھوڑا؟ ہٹلر نے کہا کہ 600 یہودیوں کو میں نے اسی لیے چھوڑا کہ تاکہ سب جان لیں کہ میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو ختم کیوں کیا، اور آخر یہ یہودی کیسے ساری دنیا کے لیے ایک ناسور ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ ہٹلر یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کیا کرتا تھا؟ ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کو بلا کر کیوں قتل کیا؟ یہ سب جانیں گے۔ یہ خود جرمنی کا رہنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی پیدائش جرمنی کے پڑوسی ملک ہنگری میں ہوئی تھی۔ ہٹلر اپنے دھرم میں عیسائی تھا اور اس کا باپ یہودی تھا۔ یہ اپنے باپ سے بہت نفرت کرتا تھا اور اس کی ماں ایک عیسائی خوبصورت لڑکی تھی جسے اس کے باپ نے زبردستی رکھا ہوا تھا، اور وہ یہودی آدمی اس کی ماں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا، ہر وقت مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ ہٹلر بچپن سے ہی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگا تھا، اسی لیے اس کو یہودیوں سے بہت خاص نفرت تھی۔ ہٹلر نے بچپن سے ہی بہت زیادہ غریبی دیکھی تھی، اور ہٹلر جب بڑا ہوا اس نے جرمنی کی فوج میں بھرتی ہونا چاہا، لیکن اسے جرمنی کی فوج میں جگہ نہ ملی کیونکہ اس کی صحت بہت کم تھی اور یہ کمزور تھا۔ فوج کے کمانڈر نے یہ کہہ کر اسے باہر کر دیا کہ تم تو ایک بندوق بھی نہیں اٹھا سکتے۔ پھر آگے جا کر کچھ ایسا ہوا کہ جرمنی میں جب لڑائی شروع ہوئی تو وہاں کے کمانڈر نے وہاں کے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا۔
ہر طرح کے لوگوں کو فوج میں لیا، اس میں پھر ہٹلر بھی شامل ہو گیا، اور ان مشکل حالات سے فائدہ اٹھا کر ہٹلر جرمنی کی فوج میں داخل ہو کر آگے تک بڑھتا رہا۔ اس نے ایک عرصہ فوج کے اندر کام کیا اور بعد میں اپنی ہی ایک خاص پارٹی بنا کر حکومت کے خلاف ہو گیا، اور اس حکومت کے خلاف تختہ الٹنے میں کامیاب رہا اور اس تخت پر تخت نشین ہو گیا ہے۔ اور یہ ہٹلر بچپن سے دیکھتا سمجھتا آیا تھا کہ یہودی قوم کسی کے بھی ہمدرد نہیں ہوتے، چاپلوسی اور دھوکہ دری میں، فراڈ میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حکومت ہاتھ آتے ہی اس نے جرمنی کے لوگوں کو یہودیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور آخر میں ایسا ماحول بنا دیا کہ جرمنی کے عیسائی لوگ یہودیوں کے کٹر دشمن بن گئے، اور یہ آگ بہت تیزی سے بھڑکنے لگی۔ اور ہٹلر نے جب دیکھا کہ سب لوگ میرے حامی ہیں، میری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور عوام بھی اس کے ساتھ ہے وہاں کی جرمنی کی، تو اس نے ایک قانون پاس کیا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی یہودی ہیں ان سب کی نسل کشی کی جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ہٹلر یہودیوں کی پوری تاریخ جانتا تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی پوری کوشش کری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونے نہیں دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا تھا اور ان کی جگہ کسی اور کو پیش کر دیا تھا۔ اور ان یہودیوں نے لوگوں پر کس طرح ظلم ڈھائے تھے، اسی لیے ہٹلر کے ایک حکم پر جرمنی کے ہزاروں لوگوں نے اس کا ساتھ دینے کی حامی بھر دی تھی۔ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جرمنی میں 60 لاکھ سے زائد یہودی رہتے تھے، اور کم و بیش آگے پیچھے جو بھی یہودی تھے ان سب کو بہانے سے جرمنی بلا لیا گیا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اتنے سارے یہودیوں کو ایک ساتھ قتل کریں گے تو ان کی لاشوں کو کہاں رکھیں گے۔ تو بہت سوچ بچار کے بعد ہٹلر نے ایک طریقہ سوچا، تو انہوں نے سوچا کہ ان کو مار کر قتل کر کے بے دردی کے ساتھ ان کے جسم کو گلا کر اپنے کھیتوں کے لیے استعمال کریں گے، اور ایک فیکٹری پر کام شروع ہو گیا اور فیکٹری لگا لی گئی۔ اب ہٹلر کے حکم پر ان سب یہودیوں کو الگ الگ سیکشن میں لے جایا جاتا۔ اس فیکٹری کے کافی سارے سیکشن بنائے گئے تھے، اور پہلے سیکشن میں ان کے کپڑے اتار لیے جاتے تاکہ ان کے کپڑے جرمنی کے لوگ استعمال کر سکیں، اور ان کو ننگا کر کے اگلے سیکشن میں بھیج دیا جاتا تھا، اور اگلے سیکشن میں جا کر ان سب یہودیوں کے سر کے بال کاٹ دیے جاتے تھے، اور عورتوں کے بھی بال کاٹ دیے جاتے تھے تاکہ جرمنی کے لوگ اس کا بستر بنا سکیں، اور اس کے بعد ان کو اگلے مراحل میں بھیج دیا جاتا تھا۔ وہاں بھیجنے کے بعد ان پر ایک ایسا کیمیکل ڈالا جاتا تھا کہ جس سے یہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ان یہودیوں کو اس مشین میں ڈالا جاتا، اس میں کیمیکل اور تیزاب پہلے سے موجود ہوتا تھا، اور آدھے گھنٹے کے اندر ہزاروں یہودی گل کر پتلے پانی کی طرح باہر نکل جاتے تھے، اور پھر اس کالے پانی کو یہ جرمنی کے لوگ اپنے کھیتوں میں کھاد بنانے کے لیے استعمال کرا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہٹلر کے حکم پر ہزاروں یہودیوں کو اس مشین میں ڈال کر گلا کر کالا پانی بنایا جاتا، اور اس کالے پانی کے ایسڈ کو اپنے کھیتوں میں کھاد کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا تھا۔ صرف 600 یہودیوں کو جانے کی اجازت دی، اور انہیں کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، اور جا کر دنیا کو بتاؤ کہ میں نے تمہیں کیوں قتل کیا تھا۔ میرے پیارے دوستو، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں یہودیوں نے دنیا پر کتنے ظلم کیے ہیں۔ اسی لیے تاریخ میں یہودیوں پر جو بھی کوئی عیسائی بادشاہ بنا، اس نے اپنے دور میں یہودیوں کو چن چن کر قتل کروایا، کیونکہ یہودی اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے اپنے بادشاہ کو ملک کے ہٹانے کی سازشیں کرتے رہتے تھے، کیونکہ یہ قوم ایسی ہے کہ اس میں کوئی تبدیل ہو کر یہودی نہیں بنتا، کوئی غیر مذہب بھی اسی مذہب میں نہیں جاتا، جیسا کہ کسی بھی مذہب میں تبدیل ہو کر اس مذہب میں دوسرے میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہودی کے مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی دوسرے مذہب سے یہودی میں جانا چاہے تو وہ یہودی نہیں بن سکتا، یہودی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یہودی صرف وہی بن سکتا ہے جو ان کی نسل کا ہوگا، باہر سے غیر مذہب کوئی بھی یہودی کے مذہب میں نہیں آ سکتا۔ حالانکہ دنیا میں سب سے کم تعداد یہودیوں کی ہے، اور پوری دنیا کو انہوں نے اپنی دھوکہ دہی کی وجہ سے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ہر ملک کی جی ڈی پی کو انہوں نے اتنا برے طریقے سے جکڑ رکھا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر ان کے خلاف بولنے لگتا ہے تو اس کی جی ڈی پی اتنی گرا دیتے ہیں کہ اس کو کھانے پینے کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلم کنٹری یہ نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جی ٹی پی اور کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ دینے والی ہے۔ اگر ہمارے مسلم حکمران یہ سب سمجھ جائیں تو آج ہم دنیا پہ حکومت کریں، نہ کہ یہودی حکومت کریں۔ تو میرے پیارے دوستو، ہماری دنیا میں جتنے بھی مسلم کنٹری اور حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سوچ سمجھ کر حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔